اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا. میں انٹرنیشنل پامسٹ اسٹرالوجر اینڈ ایڈوکیٹ ایم اے شہزاد خان. آج کا جو پروگرام ہے وہ یہ ہے کہ ظاہر 7 تاریخ کو چاند گرہن ہوا اور 8 کو بھی گھنٹہ رہا. اب یہ چاند گرہن کے بعد کیا ہے دنیا کے حوالے سے، ملک پاکستان کی سیاست کے حوالے سے، عمران خان صاحب کے حوالے سے، یہ جو سیلاب وغیرہ ہے اس حوالے سے چاند گرہن کا کیا اثر ہوگا. سب سے پہلے ایک اور بات بتاتا چلوں کہ چاند گرہن تو یہ ہو گیا، ابھی سورج گرہن آنا ہے. وہ آنا ہے 21 سپٹمبر کو، سولر ایکلپس، اور وہ دن بھی سنڈے کا ہے. اچھا، ابھی موجودہ صورتحال میں اگر ہم ستاروں کو دیکھیں تو جو سورج ہے وہ لیو میں ہے، اور 15 سپٹمبر کو مرکری ورگو میں جائے گی، اور 14 سپٹمبر کو وینس لیو میں آئے گی. اس کے بعد جو ہے ابھی اگر ہم دیکھیں تو جو مرکری ہے وہ بھی غروب ہوئی اور 30 سپٹمبر کو مغرب سے طلوع ہوگی. یہ تو ہو گیا. 4 پلینٹس ریکٹوگریڈ بھی ہیں. ایک تو 6 سپٹمبر کو ہی وہ یورینس ریکٹوگریڈ ہوا. سیٹرن آلریڈی ریکٹوگریڈ ہے، اس نے 28 نومبر کو سیدھا ہونا. نیپچون بھی ریکٹوگریڈ ہے، اس نے 10 دسمبر کو سیدھا ہونا. پلوٹو جو ہے وہ بھی ریکٹوگریڈ ہے، وہ 4 اکتوبر کو سیدھا ہوگا. یہ ساری چیزیں پلینٹس 4 تو ریکٹوگریڈ ہے. وینس جو ہے وہ غروب ہوئی ہوئی ہے، اور آگے سورج گرہن ہے، اور ابھی یہ چاند گرہن کے آفٹر افیکٹ کیا ہوں گے، یہ ساری چیزیں. سب سے پہلے جو ہے میں نے ایک بات اور کی ہوئی تھی، کھپر یوگ. 14 جولائی کو کھپر یوگ لگا ہے اور 7 اکتوبر تک رہے گا، جس میں بارشیں، طوفان، زلزلے، کلاؤڈ برسٹ، حادثات چاہے آسمانی ہوں، زمینی، ٹرین وغیرہ، کچھ بھی. یہ اچھا، یہ چیزیں بھی رہیں گی 7 اکتوبر تک. یہ چیزیں رہیں گی، بارشوں وغیرہ، یہ معاملات، سیلاب، یہ ساری چیزیں رہیں گی. اللہ نہ کرے یہ بڑھ بھی سکتی ہیں. اب محکمہ موسمیات تو بتاتا ہے نا کہ یہ اتنا سپیل ہو گیا، ابھی اتنا ہو گیا. میرے مطابق جو ہے 7 اکتوبر تک سپیل چلیں گے. انڈیا میں بے شمار بارشیں ہوں گی، وہ پانی چھوڑتا رہے گا. اور یہ بھی میں نے کہا تھا کہ یہ چاند گرہن ہے، یہ اتنا اچھا نہیں، مجھے پھر پانی دکھائی دے رہا، اور اس نے پھر ستلج کی طرف پانی چھوڑ دیا انڈیا نے. یہ چیزیں بھی ہیں، تو یہ بڑھے گا سلسلہ، اللہ نہ کرے. اور مریخ جو ہے نا، مارس، وہ غروب ہوگا 5 نومبر کو. تو 5 نومبر کے بعد آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ بہتریاں ہوں گی، کچھ جو بھی نقصانات ہوئے وہ ٹھیک کرنا شروع کرے گا. ملک پاکستان ہو، انڈیا ہو، کہیں بھی دنیا میں کوئی نقصانات ہیں، کیونکہ مریخ کے غروب ہونے سے. اب بات یہ ہے کہ ظاہر اتنی فصلوں کا نقصان میں سمجھتا ہوں 30% ہو گیا ہوگا نقصان، اللہ نہ کرے. مویشیوں کا نقصان اللہ نہ کرے وہ بھی 20-25% ہو گیا ہوگا. مہنگائی بڑھے گی. پنجاب گورنمنٹ ہو یا سندھ گورنمنٹ ہو، کے پی گورنمنٹ ہو، بلوچستان گورنمنٹ ہو، انہیں ٹف ٹائم مل جائے گا حالات کو بہتر کرنے کے لیے. بے روزگاری بڑھ جائے گی، مہنگائی بڑھے گی، یہ چیزیں ہیں. اور یہ پھر یہ بھی کہہ لیں کہ عوام بھی سراپا احتجاج بھی ہوگی، یہ بھی ہے. اور عوام جو ہے وہ، جو میں سمجھ رہا ہوں کہ نومبر سے دسمبر جو ہے سڑکوں پہ آ سکتی ہے، چاہے وہ ہمارے ملک کی ہو، پاکستان کی ہو، چاہے وہ انڈیا کی ہو، چاہے کہیں کی ہو. کیونکہ ڈیلیور نہیں ہوگا، گورنمنٹ ڈیلیور نہیں کر پائے گی، جس کی وجہ سے یہ چیزیں میں دیکھ رہا ہوں سیاسی ہلچل
بڑھ جائے گی. ابھی جو یہ سپٹمبر کا مہینہ ہے اس میں اللہ خیر کرے، میں یہ بھی بارشیں دیکھ رہا ہوں، ابھی بھی جو ہے نقصانات دیکھ رہا ہوں، اللہ نہ کرے. جنگوں والا معاملہ دنیا میں وہ مجھے نہیں نظر آ رہا. ہاں رشیا جو ہے وہ یوکرین کے ساتھ وہ معاملہ ان کا چلتا ہی رہے گا، لیکن جو ورلڈ وار 3 کی بات ہو رہی تھی وہ مجھے نظر نہیں آ رہی. انڈیا پاکستان کی جنگ نظر نہیں آ رہی. ایران اسرائیل کی جنگ نظر نہیں آ رہی. یہ کلیئر میں بات کر رہا ہوں. اچھا اس کے بعد جو ہے وہ یہ کہ سیاست عمران خان صاحب کے حوالے سے کیا ہوگا. دیکھیں یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس مہینے سپٹمبر میں مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا. خان صاحب جو ہیں صحت کے حوالے سے تو ان کو ظاہر 2 ڈیزیز بتائی گئی ہیں، اس کا علاج کروانا چاہیے، اس کا چیک اپ ہونا چاہیے، ان کا رائٹ بھی ہے بالکل. اور باقی کوئی ابھی مجھے خان صاحب کے لیے کوئی اہم کامیابی دکھائی نہیں دے رہی. یہ کہہ لیں کہ کوئی اور سزا ڈال سکتے ہیں، یہ ہو سکتا ہے. 7 اکتوبر کو کھپر یوگ ختم ہو جائے گا اور چاند گرہن بھی چلا گیا، سورج گرہن بھی نکل گیا. تو 7 اکتوبر کے بعد ڈائیلاگ ہوں گے. ڈائیلاگ تو ان کے ہوتے ہی رہتے ہیں، اب منظر عام پہ نہیں آتے. وہ ڈائیلاگ وہی ہوتے ہیں منظر عام پہ جب بات چیت شروع ہو جائے. تو خان صاحب کو یہی کہا جائے گا خاموش ہو جائے، آپ کو بنی گالا شفٹ کر دیتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب وہ اڑے رہیں گے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسی بات نکلے 7 اکتوبر کے بعد، یہ بات میں پیشن گوئی کر رہا ہوں، کہ قومی حکومت بنا لیتے اور قومی حکومت میں جو ہے وہ خان صاحب کی پارٹی کو زیادہ سیٹیں دی جائیں، باقی سب کو تھوڑی تھوڑی دے دی جائیں، اور وزیروں کے حوالے سے ایسی بات. لیکن خان صاحب اس میں بھی اڑیں گے. یہ 7 اکتوبر کے بعد کی بات کروں کہ کھپر یوگ جو ہے ختم ہوگا اور پھر کوئی نئی بات آئے گی مارکیٹ میں کہ جی اب یہ ہونے لگا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ پھر پی ٹی آئی تھوڑا زور پکڑنا شروع کرے گی. اور نومبر دسمبر میں نے بتائی دی ہے کہ سیاسی ہلچل ہو سکتی ہے. اللہ نہ کرے اس میں پھر کوئی لڑائی جھگڑے چیزیں آ سکتی ہیں. لیکن حکومت پوری طرح پھنس جائے گی کیونکہ مہنگائی بتا دیا، بے روزگاری بڑھے گی، غریبوں کے گھر جو ہیں اجڑی گئے یہ کہہ لیں. اور اس کے بعد یہ کہہ لیں کہ فصلیں کسان ذرا بہت مشکلات میں آئے گا، شہروں پہ زیادہ بوجھ آئے گا. یہ چیزیں میں زیادہ دیکھ رہا ہوں. تو خیر اللہ خیر کرے. تو کل میں انشاءاللہ کل میں انشاءاللہ دوبارہ ایک پروگرام کروں گا، وہ بھی سیاست سے ریلیٹ ہوگا، اس کو بھی سنیے گا. اور آئندہ جو ہے میں کیا کہتے ہیں یہ ایشیا کپ ہے اس کے پروگرام ریگولر کروں گا اور بتاؤں گا کہ کون جیتے گا کون ہارے گا، اس کے بھی ہم پریڈکشن کیا کریں گے. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.